अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहला नूरीन। फ़र्द क्या है, फ़र्द कैसे निकलवाया जा सकता है, और अगर फ़र्द गुम हो जाए तो क्या तरीकाकार होगा, इस पे मैं पहले ही एक तफसीली वीडियो बना चुकी हूँ। लेकिन फिर भी अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमें फ़र्द नहीं मिला। अब फ़र्द ना मिलने के क्या मसाइल हैं? आज हम इस वीडियो में यही बात डिस्कस करेंगे कि आखिर फ़र्द नहीं मिलता तो फ़र्द ना मिलने की क्या वजूहात हो सकती हैं। फ़र्द किसी भी मालिक राज़ी का हक है और कोई भी शख्स उसको देने से इनकार नहीं कर सकता, और अगर कोई भी ऑफिशियल या फिर पटवारी ऐसा काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये कोई बंदा आपको फ़र्द देने से मना नहीं कर सकता। लेकिन किन वजूहात की बिना पर किसी मालिक राज़ी को फ़र्द देने से मना किया जाता है, वो वजूहात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, जब आप फ़र्द लेने जाएं तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो उस सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला, आपका मलकीती डॉक्यूमेंट, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट से आप मालिक बने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट क्या होगा? वो डॉक्यूमेंट आपका इंतकाल होगा। आप किसी ना किसी इंतकाल से मालिक बने होंगे, और कोई तरीका नहीं है रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक बनने का। तो कोई ना कोई इंतकाल हुआ होगा। वो बैग का हो सकता है, हिबा का हो सकता है, वरासत का हो सकता है, वो किसी कोर्ट डिक्री का हो सकता है, वो रजिस्ट्री का हो सकता है। उसके पीछे कोई भी प्रोसेस हो, लेकिन जो फाइनल डॉक्यूमेंट होगा वो इंतकाल ही होगा, और वो इंतकाल की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्री से मालिक बने हैं तो रजिस्ट्री भी साथ होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई पुराना फ़र्द पड़ा हुआ है जो आपने पटवारी से निकलवाया था, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका असल शनाख्ती कार्ड, और अगर आपको अपने किला मुरब्बा पता है तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब इन डॉक्यूमेंट्स का सबका एक साथ पास होना लाजमी नहीं है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा तो उससे आपका रिकॉर्ड वेरीफाई करने में आसानी होगी। अब ये डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए होते हैं? इन डॉक्यूमेंट को मंगवाने का मतलब साइल को किसी परेशानी में डालना नहीं है। जब रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हुआ तो पहले रिकॉर्ड में लोगों के शनाख्ती कार्ड नंबर तहरीर नहीं होते थे, और जब रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हुआ तो उसमें सिर्फ नाम और वल्दियत का अंदराज किया गया। अब अगर आपने पहले अराजी रिकॉर्ड सेंटर विजिट नहीं किया और आपके शनाख्ती कार्ड का अंदराज नहीं है, तो उस सूरत में ऐसा मालिक राजी का रिकॉर्ड ढूंढने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद होते हैं तो उससे रिकॉर्ड को ढूंढना आसान होता है, क्योंकि खेवट नंबर चेंज हो जाता है। और जब आपने कोई रकबा खरीदा था मे बी 60s में या 70s में, तो तब उसकी कोई खेवट नंबर अलग थी, और अब 2025 में उसका खेवट नंबर तब्दील हो चुका है। तो अगर आपके पास किला या मुरब्बा होगा तो उससे कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड सर्च करने में आसानी होगी। बाज़ दफ़ा ये भी सूरत हाल होती है कि जब किला मुरब्बा से किसी मालिक राजी का रिकॉर्ड सर्च करके सामने लाया जाता है तो वहां पर मालिक राजी का नाम ही गलत तहरीर होता है। तो साहिल तो आके कह देता है कि मोहम्मद शरीफ वल मोहम्मद रियाज जी, मेरा रकबा फलां मौजा में मौजूद है, लेकिन जब नाम से सर्च करते हैं तो उस नाम से कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं आता, क्योंकि उसका नाम गलत तहरीर होता है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो सकती है, और अगर रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं होगा तो उस सूरत में आपको फर्द देने से इनकार किया जा सकता है। तो आप जब भी फर्द लेने जाएं, इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखें और अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लाजमी लेकर जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि फर्द नहीं मिल रहा, फर्द ना मिलने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले, हुक्म इम्तनाई। अगर किसी सिविल या रेवेन्यू अदालत का हुक्म इम्तनाई अंदराज होगा तो उस सूरत में
آپ کو فرد جاری نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی کسی شخص کے ساتھ لٹیگیشن ہے یا پھر جس کھاتہ میں آپ کا رقبہ ہے اس کھاتہ میں کسی کھاتہ شریک نے تقسیم کے حوالے سے سٹے لے رکھا ہے تو اس صورت میں آپ کو فرد جاری نہیں کیا جاتا۔ اب مشترکہ کھاتہ کے اپنے مسائل ہیں، اگر اس میں کوئی ایک شخص بھی تقسیم کے لیے جاتا ہے تو جتنے بھی باقی مالکان ہیں ان کا رقبہ بلاک ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کی کھیوٹ پر حکم امتناعی ہوگا یا آپ پر ہوگا، آپ کی کسی کے ساتھ لیٹیگیشن ہے تو اس صورت میں آپ کو فرد نہیں ملتا۔ جس دعویٰ کے حکم امتناعی کا اندراج کیا گیا ہے کمپیوٹر میں، اگر وہ دعویٰ ختم ہو چکا ہے یا سٹے خارج ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے علم میں ہے کہ وہ دعویٰ ختم ہو چکا ہے، آپ اس دعویٰ کی مصدقہ کاپی ساتھ لے کر جائیں گے اور ایک اپلیکیشن کے ساتھ ADLR LRO کو دیں گے اور اپنا سٹے منسوخ کروانے کے بعد آپ فرد لے سکتے ہیں۔ اگلی جو وجہ ہے فرد نہ ملنے کی وہ ہے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی۔ اٹیچمنٹ جس کو کرکی بھی کہتے ہیں، رقبہ کرک کسی بھی عدالت کی طرف سے ہو سکتا ہے، نیب کی طرف سے ہو سکتا ہے، FBR کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ عدالت میں اگر کوئی آپ کے خلاف لیٹیگیشن چل رہی ہے یا پھر کسی کیس میں آپ نے ضمانت دی تھی اور جس شخص کی آپ نے ضمانت دی تھی وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو اس صورت میں عدالت ضامن کے خلاف کارروائی کرتی ہے، یا پھر ڈائریکٹلی اگر آپ اس کیس میں انوالو ہیں تو آپ کے خلاف اگر کارروائی ہو رہی ہے تو اس صورت میں عدالت آپ کا رقبہ کرک کر سکتی ہے، اور اگر آپ کا رقبہ عدالت کی طرف سے کرک کیا گیا ہے تو آپ کو فرد کا اجرا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر FBR کی طرف سے کسی نوٹس کے تحت آپ نے ٹیکس ادا نہیں کیا، آپ نے اپنا کوئی ایسٹ ڈکلیئر نہیں کیا، اگر FBR سے اٹیچ کیا گیا ہے تو اس صورت میں آپ کو FBR سے اس کی کلیریفیکیشن لانا پڑے گی۔ اگر آپ FBR کا جو بھی objection تھا اس کو کلیئر کر دیتے ہیں تو FBR سے آپ کو NOC لانا پڑے گا، ادروائز آپ کا رقبہ بلاک رہے گا، آپ کو فرد نہیں ملے گی۔ تیسری سچویشن، اگر نیب میں کوئی انکوائری ہے اور اس صورت میں آپ کا رقبہ نیب کی طرف سے بلاک کیا گیا ہے تو آپ کو فرد نہیں ملے گا جب تک نیب کی طرف سے کلیئر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سچویشن ہے جس میں فرد آپ کو نہیں ملتی اور سب سے مین ریزن ہے کہ رقبہ بلاک ہے۔ اب بلاکیج کی کیا وجہ ہے؟ بلاکیج کی پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنا مالیہ یا زرعی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ لینڈ ریونیو کا جو مین پرپز ہے، یہ جو سارا ہم ڈیلی ڈسکس کرتے ہیں، لینڈ ریونیو میں کیا کیا ہو رہا ہے اور عدالتیں کیا کر رہی ہیں اور پورا لینڈ ریونیو جو لا ہے اس کا کیا مقصد ہے، اس کا صرف ون لائن مقصد ہے کہ مالکان اراضی ہیں وہ اس کا زرعی ٹیکس یعنی کہ مالیہ ادا کریں گے۔ تو لینڈ ریونیو کا سارا سسٹم بلڈ کرنے کا مقصد صرف جو مالک اراضی ہیں ان سے مالیہ اکٹھا کرنا ہے، اور جو شخص زرعی ٹیکس یا مالیہ نہیں دیتے ان کا رقبہ اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے بلاک کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا زرعی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ تو ایسا شخص جس کا رقبہ زرعی ٹیکس کی وجہ سے بلاک ہے وہ اپنا پینڈنگ زرعی ٹیکس اپنے حلقہ کے پٹواری کو یا پھر واصل باقی نویس کو ادا کرے گا، اور واصل باقی نویس سے اپنی رپورٹ لے گا اور ساتھ وہ چلان جو اس نے اپنا زرعی ٹیکس جمع کروایا ہے وہ اٹیچ کرے گا، اور واصل باقی نویس سے رپورٹ کروانے کے بعد کہ اس شخص نے اپنا زرعی ٹیکس ادا کر دیا ہے، اراضی ریکارڈ سینٹر پر ADLR اور LRO کو جمع کروائے گا، اور ADLR LRO اس کا رقبہ ان بلاک کر دیں گے۔ ان بلاک کروانے کے بعد وہ اپنا فرد لے سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر اپنا زرعی ٹیکس یا مالیہ ادا نہیں کرتا تو وہ کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا، اس کا رقبہ بلاک رہتا ہے۔ اس کے بعد بلاکیج کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اور جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہے وہ ہے بلاکیج ڈیو ٹو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ لوگوں کو ایسی جو ٹاؤن اور سوسائٹیز ہیں
ان میں انویسٹ کرنے کے لیے کنونس کر لیتے ہیں جو کہ بوجہ اللیگل بلاک ہوتی ہیں۔ اب سوسائٹیز کیوں بلاک ہوتی ہیں، وہ غیر قانونی کیوں ہیں؟ وہ غیر قانونی اس لیے ہیں کہ جو لا نے ریکوائرمنٹس رکھی ہیں کسی بھی ٹاؤن یا سوسائٹی کو اپروو کرنے کے لیے، وہ اس میں ایریا کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے، اس میں فیسلٹیز کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے، اس میں روڈز کی ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، یا پھر جو ڈیڈیکیٹڈ رقبہ اس میں ضلع کونسل کے نام ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے، وہ اس میں پارک کی جگہ ہو سکتی ہے، وہ ریکوائرمنٹ جو سوسائٹی پورا نہیں کرتی، یا پھر اگر اپنا کنڈونیشن فی جمع نہیں کرواتی تو اس صورت میں اس سوسائٹی یا ٹاؤن کو گورنمنٹ کی طرف سے بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا رقبہ ایسی سوسائٹی یا ٹاؤن میں ہے جو غیر قانونی ہونے کی وجہ سے بلاک ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو فرد نہیں ملے گی۔ اب اس صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ٹاؤن یا سوسائٹی غیر قانونی ہونے کی وجہ سے بلاک ہے تو اس صورت میں کوئی اکیلا شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ٹاؤن مالک کی رسپانسبلٹی ہے، اس میں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنا ٹاؤن مالک کا کام ہے، لیکن اس میں آپ اپنے طور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹاؤن مالک کو پش کریں، اس کو مجبور کریں کہ جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں سوسائٹی کو اپروو کروانے کے لیے گورنمنٹ نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہے اس کو پورا کیا جائے تاکہ وہ ٹاؤن اپروو ہو اور ان بلاک ہو سکے اور اس میں رجسٹری یا انتقال کروایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ میرا رقبہ ٹاؤن سے باہر ہے لیکن مشترکہ کھاتے میں ہونے کی وجہ سے میرا رقبہ بھی بلاک کر دیا گیا ہے، تو ایسا شخص اے ڈی سی آر کو اپلیکیشن دے سکتا ہے اور اے ڈی سی آر پٹواری تحصیلدار سے موقع کی رپورٹ لینے کے بعد اس کی حد تک رقبہ ان بلاک کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا رقبہ بلاک ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا رقبہ بلاک کیوں ہے، بلاکیج کی وجہ کیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا، ریزن پتہ چلے گی، تو اس کے بعد ہی آپ اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ سینیریوز تھے جس میں جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے۔ اگر اس وجہ سے آپ کا رقبہ بلاک ہوتا ہے تو آپ یہ سٹیپس لے کر اس کو کلیئر کروا سکتے ہیں اور اپنا فرد جاری کروا سکتے ہیں۔ فرد کہاں سے جاری کروایا جا سکتا ہے؟ فرد آپ اراضی ریکارڈ سینٹر سے جاری کروا سکتے ہیں، آپ قانونگوئی سینٹر سے جاری کروا سکتے ہیں، آپ موبائل وین سے جاری کروا سکتے ہیں، آپ اراضی معاون سے جاری کروا سکتے ہیں، آپ پٹواری سے بھی جاری کروا سکتے ہیں، کیونکہ جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے اس کی ایکسیس اب پٹواری کو بھی دے دی گئی ہے۔ تو اگر آپ کسی قسم کا کوئی فرد جاری کروانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی فورم سے جاری کروا سکتے ہیں۔ فرد کی فیس کیا ہوگی؟ فرد کی فیس میں 800 سروس چارجز ہیں، یعنی کہ آپ کوئی بھی فرد لیتے ہیں اس میں 800 آپ کو سروس چارجز ادا کرنا پڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ 400 روپے پر خاتونی آپ کو چارج کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی خاتونی کی آپ فرد لیں گے اس لحاظ سے اس میں ایڈ ہوتا جائے گا، لیکن 800 منیمم ہے سروس چارجز ہیں، وہ آپ کو ہر فرد میں ادا کرنے پڑتے ہیں۔